لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کی، ان میں اللہ تبارک و تعالی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ کے آداب، آپ سے محبت، آپ کے دین کی نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو ذکر فرمائے. پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت کا مضمون اوپر سے چلا آ رہا ہے: الذین یتبعون الرسول النبی الامی، رسول اور نبی امی کی پیروی کرنے والے. وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اگلی آیت میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا فرمائی کہ باری تعالی آپ کی رحمت جب وسیع ہے تو ہماری ساری امت کے لیے ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، میرے کچھ اصول اور آداب ہے جو اس کا لحاظ اور اس کی رعایت کرے گا، اور وہ کون کرنے والے ہیں؟ آگے اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا: الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ذکر فرمائی اور اسی میں آگے یہ ارشاد فرمایا: والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. والذین آمنوا بہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی. اور دوسری ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں بھی عزرو کا لفظ ذکر کیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، آپ کا احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایک ایمان والے کے ایمان کا جز ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا: فالذین آمنوا بہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ایمان دو اعتبار سے ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے ایمان لائے، اور دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھیں. قرآن کریم میں 22ویں پارے میں اللہ پاک نے وخاتم النبیین فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. تو صرف رسول ماننا نہیں بلکہ خاتم النبیین ماننا ضروری. اس کے ساتھ آگے آیت میں فرمایا: والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور آپ کے دین میں آپ کی نصرت اور مدد کی. سورہ فتح میں بھی اللہ پاک نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے. اس جگہ پر بھی فرمایا: والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک نے نازل فرمایا.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری۔ اس آیت میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، وَمُبَشِّرًا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر فرمایا۔ آگے کیا فرمایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا، وَتُعَذِّرُوهُ اور وَتُوَقِّرُوهُ، یہاں وقار کا لفظ ذکر فرمایا، وَتُوَقِّرُوهُ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ، اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ اور رسول دونوں پر ایمان لانا ہے۔ تو رسول کی تو یہ صفات ذکر کی، اور اللہ پاک کے لیے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت کو بیان کرو۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آداب اور اصول ذکر فرمائے۔ دوست اور بزرگ، یہ ہر مومن کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے یہ آداب اور یہ اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کا وقار، آپ کا احترام، اور اس کے ساتھ آپ کا دفاع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ذکر فرمائی اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی بعثت کے بعد سے ہی تبًّ لک لہذا جمعتنا، پہلے ہی واعظ میں پہلی ہی نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور سب سے پہلے ابو لہب سے یہ جملہ نکلا تبًّ لک، تمہارے لیے ہلاکت ہو، صرف ایک کلمے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے آپ ہمیں بلا رہے۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے ایک خدا کو، اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجیب، اور مجاب بھی فرمایا یہ ایک ہی خدا کو ماننا یہ عجیب چیز، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، دو مرتبہ اللہ پاک نے تبہ فرمایا۔ پہلے تو اللہ پاک نے خود بد دعا فرمائی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تب اور آپ کے لیے ہلاکت کا جملہ کہنے والے تھے، پہلے بد دعا فرمائی، اور آگے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو، وتب، اور جو ہم نے خود اپنی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے کے لیے جو بد دعا ہم نے کی، وتب یہ ہم خود پوری کرنے والے، تو بد دعا بھی فرمائی، اور اس کے قبول ہونے پر اپنی طرف سے ہی اللہ پاک نے آگے فرمایا، یعنی یہ ہو کر رہے گا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور ادب اور احترام۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو۔ صحابہ کرام کو یہ فرمایا، اس کے بعد کیا حال ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابی جو زور سے جن کی آواز سنی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ جن کی آواز سنی زور سے تھے، یہ اتنا آہستہ بولنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑا کہ عمر تم کیا کہتے؟ دوسرے صحابی تو اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ میری آواز بلند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے میری آواز اگر زیادہ ہو گئی، بڑی ہو گئی، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جن کی آواز پست ہوتی ہے اللہ پاک نے ان کا امتحان لے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب قرآن نے بتلایا۔ دوسری آیت میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
تم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں پکارا جائے. نماز میں ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو نماز چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری. قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی جب تمہیں بلائے لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے، تو اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز لگائی، وہ نماز میں تھے، انہوں نے نماز کے بعد حاضری دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بلایا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں تھا. فرمایا نماز توڑ کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے سامنے حاضر ہو کر میں جس مقصد کے لیے بلا رہا ہوں اس لیے کہ نماز لے کر میں آیا ہوں. مفہوم یہ ہے کہ اب جب میں کسی چیز کے لیے بلاتا ہوں تو یقیناً وہ تمہارے لیے افضل اور بڑی چیز ہو. خیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات میں ہمیں فرمایا گیا. اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا، آگے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ نبیوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے نبی تشریف لائیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہاری موجودگی میں، تمہاری حیات میں اگر وہ نبی آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کے سلسلے میں لوگوں کو پہنچانا ہے. چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آگاہ فرمایا. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مضمون کو ذکر فرمایا کہ آپ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد وہ رسول تشریف لائیں گے اور جن کا نام احمد ہو. یہ انبیاء کرام علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ احکام اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے. صحابہ کرام نے ان چیزوں کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور ساری چیزوں کو صحابہ کرام نے ملحوظ رکھا. دوستوں اور بزرگوں، کئی مرتبہ لوگوں کی طرف سے شرارتیں ہوئی یا کسی کی طرف سے کوئی بات ایسی نکلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے. جب صحابہ کرام کو پتہ چلا، حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید، کئی قصے ہی بزرگوں کے مشہور ہے کہ فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ فرمائیں تو ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بالکل اوپر کے معیار پر ہیں، آپ کے برابر اخلاق کسی کے نہیں ہوتے. اور اسی لیے آپ نے فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کے جو اعلیٰ کردار اور اعلیٰ کیریکٹر ہے ان کو میں مکمل کروں. دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اخلاق کو ذکر فرما رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اخلاق کی تکمیل فرمائی، اس کو مکمل فرمایا اللہ پاک نے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کہ آپ کے پاس آ کر یہودیوں نے شرارت کی، السلام علیکم کہا، اور سام کا معنی ہلاکت اور بربادی، سلام کے بجائے سام کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرما دیا ابو علیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے برے جملے استعمال کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے بھی تو ایک جملہ کہہ دیا ہے، تم نے مجھے ہلاکت کی، وعلیکم، سلام کرتے تو سلام ملتی تمہیں، علیکم کا معنی تم پر، تو تمہارے اوپر وہی چیز ہو جو تم نے مجھے کہی. اتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. مال غنیمت تقسیم کر رہے، ایک صاحب آ کر زبردستی یہ کہہ رہے کہ مجھے مال غنیمت میں سے حصہ دو جو اللہ نے آپ کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول کے بعد چادر کی کھینچا اس، پھر بھی ہنستے ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا. یہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کیریکٹر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ فرمایا. آپ نے اپنی ذات پر آنے والی کوئی بھی چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کر لیا، لیکن صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا. قرآن کریم کی آیتوں پر صحابہ کرام نے عمل فرمایا. دوستوں اور بزرگوں،
اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو توہین اور جو گستاخی ہو رہی ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے فریڈم آف اسپیچ، آزادی اظہار رائے، گجراتی میں بولتے ہیں وانی سوتنتر، بولنے کی اسپیچ کی آزادی، یہ دنیا کو کس نے دی؟ سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے ہی دنیا کو اپنی بات کے اظہار کرنے کا موقع دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو آزاد کروایا تھا، اور وہ باندی جن کا نام بریرہ ہے، ان کو آزادی ملی، تو آزادی کے اوپر ان کے شوہر کے ساتھ جو ان کے نکاح ہوئے تھے، اب ان کو اختیار ملا کہ تم اپنے شوہر کے نکاح میں رہ سکتی ہو یا کسی اور سے نکاح کر سکتی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت ملی، ملتی بضعتی فختاری، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا۔ ان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بریرہ مان لو اور میرے نکاح میں رہو۔ وہ فرما رہی کہ نہیں، مجھے آزادی ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ تمہارا شوہر اتنی محبت کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ رہو۔ حضرت بریرہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم تو نہیں ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ تو میں نے سنا دیا کہ تمہیں آزادی ملی ہے، لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ عورت جو کل تک باندھی تھی اور جزیرت العرب میں باندھی اور غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، جانوروں سے بھی برا سلوک ہوتا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد ان پر ظلم کرے کوئی روکنے والا نہیں، اس طرح کی ایک باندھی جو آزاد ہو رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کتابت کی رقم ادا کر دیتی ہے، اس کی رقم ادا کر کے ان کو آزاد ان کے آقا سے کروایا جا رہا ہے۔ آزاد کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ہو رہا۔ جب بریرہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مشورہ ہے تو مجھے منظور نہیں ہے، اللہ کے نبی ہے، کائنات کے سردار ہے، لیکن ذرہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں، ایک باندی کو یہ اجازت دی کہ وہ جو بات کہنا چاہے کہہ۔ تو دنیا میں انسانیت کو سب سے پہلے اگر یہ فریڈم اسپیچ کا اگر کسی نے موقع دیا ہے تو یہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے دنیا میں انسانوں کو آزادی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائی، شادی شدہ، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے فلاں آدمی سے میرا نکاح کروایا اور مجھے وہ منظور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اور دوسرے آدمی سے تم یعنی ان سے طلاق کا جو عمل ہے وہ پورا ہوگا اور اس کے بعد دوسرے آدمی سے تمہاری شادی ہو جائے۔ صحابیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا کرایا ہوا نکاح میں رد نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں عورتوں کو بتلانا چاہتی ہوں کہ اسلام نے تمہیں کتنی اجازت دی۔ یہ ایک عورت ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں کہہ سکتی ہے، یہ کس بات کی دلیل؟ آپ نے خود فرمایا میں آمینہ کا صاحبزادہ ہوں، جس کو راستے میں جو ضرورت پیش آئے میرے ساتھ بات کر سکتا ہے، میں اس کی ضرورت کو پوری کروں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دنیا کو آزادی جو دی جا سکتی ہے وہ ادا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، 10 لاکھ مربع کلومیٹر کا لمبا چوڑا ایریا حضرت عمر کی حکومت کے ماتحت۔ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں ایران اور روم، اور ایک کلچر اور تہذیب والی، ایک اپنی ثقافت پر فخر کرنے والی حکومت مصر، ایجپٹ، یہ بھی آپ کے قبضے میں آ گئی۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ میں اور یہ فرما رہے ہیں لوگوں میں مہر کی مقدار تھوڑی کافی بڑھ گئی تھی، عورت کو مہر دینے میں نکاح میں زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا لا تغالوا فی المہر،
کہ مہر کی رقم میں زیادتی مت کرو، نکاح کو مہنگا مت کر دو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. آپ کے خطبے کے بعد ایک عورت نے آپ سے کہا کہ عمر، اللہ پاک تو فرماتے ہیں او آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، کہ جب تم اپنی بیوی کو قنطار دو، 10,000 درہم کو کہا جاتا ہے، اتنی رقم ادا کرنے کے بعد بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں جدائی ہو فلا تأخذوا منہ شیئا، تم کون آئے جو مہر میں کمی کرنے والے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت جیسے ہی سنی، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے اور عمر غلط کہہ رہا ہے. یہ اسلام نے اسپیچ کی آزادی دی تھی، لیکن آزادی کی ایک حد ہوتی. آپ اپنی آزادی، اپنی سوتنترتا کے لیے کوئی ایسا کام کرے جس میں آپ کو آزادی مل رہی ہے، کسی اور کو نقصان نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، تو ایسی آزادی اور ایسی آواز تو جائز ہے. لیکن آپ اپنی آزادی سے دوسروں کو نقصان پہنچائیں، دوسروں کے قلب کو اذیت اور تکلیف دو، یہ آزادی دنیا کے کسی بھی قانون میں اس طرح کی نہیں. یہ صرف آواز لگا رہے ہیں. جنیوا کنوینشن، جس کے اندر انسانی حقوق کے سلسلے میں ساری باتیں لکھی گئی ہیں، اور یونو کا چارٹر حقوق انسانی کا، اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے ذریعے کسی کو تکلیف دیں. جنہوں نے مدد کی وہ خود بھی اس کے مرتکب. فرانس کے صدر نے ایک آدمی کی تائید کی اور اس کو ملک کے ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا جس نے 1.5 ارب سے زیادہ امت مسلمہ کے قلب کو اذیت اور تکلیف پہنچائی. اس کو قتل کرنے کے اوپر، اس کو تو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا وہ نوجوان. لیکن کہنا یہ کہ اس کے اس عمل کے اوپر اگر کسی ملک کا صدر یہ بولتا ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کے علاج کرانے کی ضرورت ہے، آپ اس کا فیور کر رہے ہیں فریڈم اسپیچ کی بنیاد پر، تو اس کو بھی تو حق ہے، وہ بھی ایک ملک کا صدر، ایک پکا مومن اور مسلمان ہے. وہ اگر یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے دماغ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ بھی اسپیچ کی اس فریڈم کے اوپر کیوں آپ الزام لگا رہے ہیں؟ اس کو بھی تو حق ہے جیسا آپ کر رہے ہیں. اس لیے یہ دوہرا رویہ ہے. ہٹلر نے جو ظلم کیا تھا یہودیوں کا کم کیا تھا، لیکن اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تاکہ فلسطین میں ان کو جگہ مل جائے. یہ ملک کی تقسیم سے پہلے انگریز کی جب حکومت تھی اس وقت کی بات، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنی مظلومیت کا شکار کر کے فلسطین میں ان کو جگہ ملی. اس کو کہا جاتا ہے ہولوکاسٹ. یہ اس وقت یہودیوں کے ساتھ جو ہولوکاسٹ پیش آیا اس کو تو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو صحیح ہسٹری ہے کہ ان کو اتنا ظلم ان پر نہیں ہوا، یہ صحیح ہسٹری جو لوگ لکھتے ہیں ان کے اوپر آج بھی پابندی. انگلینڈ کے ایک بہت بڑے لکھنے والے ابھی گزشتہ 100 سالوں کی بات، ہسٹری مین ہے، اور انہوں نے ایک بک لکھی اور اس کے اندر یہ لکھا کہ ہٹلر کے ساتھ ہٹلر کا جو معاملہ ہولوکاسٹ کا ہے اس کی صحیح حقیقت دوسری ہے، اور جو فلمیں بنائی جا رہی ہے وہ غلط ہے. یہودیوں پر اتنا ظلم ہٹلر کی طرف سے نہیں ہوا. تو آسٹریلیا یورپ کا ایک ملک ہے، ایک ہے آسٹریلیا جو بڑا ملک ہے، اور ایک آسٹریا یہ چھوٹا سا ملک ہے یورپ کے اندر. وہاں اس کی گرفتاری کر لی گئی اور اس کو جیل میں بھیج دیا، یہودیوں کے خلاف وہ بولا گیا. تو آپ کی آزادی ہے رائے اور آپ کا فریڈم اسپیچ اسلام پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے. ساری آزادی آپ کو اسلام کے خلاف بولنے اور لکھنے کے موقع پر ہی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی موقع پر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اپنے لیے سب کچھ. انگلینڈ کی رانی، وہاں کا اصول ہے کہ رانی کے خلاف کوئی نہیں بولتا، کوئی بھی بولے گا فوراً اس کو جو سزا ہے، اس کی جو قلم لگی ہوئی ہے اس قلم کے مطابق اس کو سزا ہو. کسی زمانے میں ترکی میں بھی تھا، مصطفیٰ کمال اتاتürk کے خلاف کوئی بول نہیں تھا. بعد میں یہ تبدیلی ہوئی تھوڑی کچھ ابھی بھی، لیکن وہاں بولا نہیں جائے. بتلانا یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو برا سمجھ لو، اس کے خلاف تو بولنا انٹرنیشنل گناہ ہو. اور وہ ذات اور وہ ہستی جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے اتنی آیتیں نازل فرما کر، جن کی عظمت اور جن کے تقدس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بار بار اظہار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے قریب آیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچا دیا تھا مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ابھی اسلام نہیں لائے، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام ہوگا، یہ کسی شاعر کا کلام ہوگا، کسی ساحر کا کلام ہوگا. اللہ پاک نے آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جو اشکال میرے دل میں ہو رہا ہے، اللہ پاک اپنے نبی اور اپنے کلام کے متعلق اس کو صاف کر. بعد میں یہی چند چیزیں حضرت عمر کو اسلام لانے کا ذریعہ بنی. اس میں سے یہ آیت کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ. تو مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت سے پہلے صادق اور امین کا خطاب عطا دیا. 35 سال کی عمر تھی. بیت اللہ جس کے اندر پانی آ چکا تھا، دوبارہ اس کی تعمیر کی تھی، اور اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے. ان لوگوں میں آپس میں دونوں جو جتنے خاندان تھے ان سب میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا. ہر خاندان یہ کہنے لگا کہ ہم اپنے ہاتھ سے رکھیں. پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ لڑنا نہیں ہے، کسی طرح کوئی فیصلہ ہو. تو آپس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ کل جو سب سے پہلے آئے ان کے ہاتھوں رکھا جائے. اللہ پاک نے اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پہنچا دیا. تو ہر طرف سے آواز لگانے لگی، آواز لگائی گئی، ھذا الامین قد صدق. یہ امین ان کے ہم تصدیق کرتے ہیں اور ان کی رائے پر ہم عمل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ دیا اور ایک چادر میں رکھ کر اس کو رکھا گیا. سب قبیلے والوں کو خوش کر دیا گیا. ایسے صادق اور امین. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع. اللہ پاک ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. آپ کو تو صادق اور امین کہا گیا، لیکن جب آپ نے ایک اللہ کی توحید اور وحدانیت بیان کی، اب آپ سے مخالفت اور دشمنی شروع. دوستو، اس وقت بھی یورپ کا یہ حال ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں لڑی، بہت سخت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رویہ اپنایا اور اپنے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سے دور رکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے لے کر ایک لمبے زمانے تک یہ چلتا رہا. بڑے بڑے لکھنے والے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کچھ بکواس لکھتے تھے. کوئی چیز چھوڑی نہیں. ایڈورڈ گیبون ہو اور اسی طرح دوسرے بھی کئی، سر ولیم میور، اس طرح کے تھوڑا کچھ اچھا لکھے اور دوسری بری چیز. پھر 18ویں صدی کے بعد سے مسٹر کارلائل آئے اور انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی پیغمبروں میں سب سے بڑے ہیرو، سب سے بڑا مقام جن کا. یہ انہوں نے ایک بک لکھی. اس کے بعد ایک اور عیسائی مصنف آئے مائیکل ہارٹ. انہوں نے کتاب لکھی دی ٹاپ 100. دنیا میں سب سے بڑے جو 100 آدمی گزرے ہیں اب تک، ان کی ایک لسٹ تیار کی اور اس میں سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا اور یہ لکھا کہ مذہبی اعتبار سے میں ایک کرسچن ہوں اور اپنی پیشے کے اعتبار سے، اپنی ملازمت کے اعتبار سے اور اپنے کام کے اعتبار سے میں ایک سائنسسٹ ہوں. لیکن نہ میں یہاں نیوٹن کو پہلا نمبر دیتا ہوں، آئزیک نیوٹن کو بھی نہیں دے رہا ہوں، اور نہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر دیتا ہوں. مذہبی اعتبار سے عیسائی اور پیشے کے اعتبار سے ایک سائنٹسٹ ہوں، لیکن یہ دونوں میرے نزدیک بڑے ہیں. لیکن میں جو نمبر دے رہا ہوں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہوں. اور پھر اس کی وجہ بتلائی کہ ان سب کو تو مواقع ملے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بنجر زمین میں کام کیا ہے اور اس سے پہلے جس قوم میں کوئی نبی نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں آپ کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور اس دعوت کی بنیاد پر لوگ ایمان سے داخل ہوئے. تو یہ کہا کہ میں اس لیے سب سے پہلا نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہوں. اب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں. جب سلمان رشدی کا مسئلہ پیش آیا تھا بمبئی کی سڑکوں پر، محمد علی روڈ پر مسلمان نکل گئے اور پولیس کی طرف سے گولیاں چلی تھی. آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے 10,000 پروفیسر اور اسٹوڈنٹ، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا تو کہا وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار. آخر اس کو دیکھا جائے، پڑھا جائے. پڑھا. اللہ پاک نے ان سب کو ایمان کی توفیق سے نوازا.
تو اس وقت جو چیز ہو رہی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ یہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود اپنے دل سے بے چین اور بے قرار، دل کی بے چینی اور بے قراری سوائے لا الہ الا اللہ کے کہیں حاصل نہیں ہوئی۔ یہ دل کا سکون اور دل کا چین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے یہ جو حالات ہو رہے ہیں دوستوں اور بزرگوں، اس میں ہمیں ایک سیکولر ملک اور ایک جمہوری حکومت کے اعتبار سے اپنی مخالفت کا حق حاصل ہے۔ ہم جو سیکولر ملک ہمیں کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن دوسری چیز جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے اس کو میں 2-4 منٹ میں آپ کو پورا کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چھوڑ دی اور آپ کی زندگی پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم بھی نہیں جانتے ہیں سیرت، اور ہماری نئی نسل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم کے اور پوری زندگی جن کے حدیث شریف میں گزری، جب یہ نیدل چند سال پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا کارٹون والا 2017-18 میں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی ہمت کیوں ہوئی، ایسی جرأت اور ایسی اس بیوقوف کی یہ کمینگی کیوں ہوئی؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس جب سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اطاعت چھوڑی تو غیروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں للکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں ضروری ہے اس کے ساتھ جن جن کو جو سیرت یاد ہے آپ اپنے غیر مسلم دوستوں تک اس کو پہنچائیے۔ امت میں حضور کی سیرت ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی معلوم ہے، جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم ان کو کیا بتلا دیں۔ لیکن کئی ہندو غیر مسلم ایسے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اشعار کہے، جنہوں نے کتابیں لکھی، پنڈت سندر لال محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذخیر کتاب انہوں نے لکھی، اور اس طرح کے کئی غیر مسلم لکھنے والے ہیں جنہوں نے لکھا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں کو دین اور ایمان کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایسا کام ہماری طرف سے نہ ہو جس کو یہ چاہتے ہیں جان بوجھ کر کہ مسلمان ہنگامہ کرے اور ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ یورپ میں مسلمان جو اتنی بڑی تعداد میں بستے ہیں، ان کے خلاف کوئی کام ایسا کیا جائے تاکہ ان کو وہاں سے نکالے یا وہاں ان کو ستانے کی، یہ ایک منظم پلاننگ ہے۔ اس لیے کہ ادھر لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو خطرہ ہے کہ اس ترتیب سے اگر یورپ میں لوگ اسلام میں آئے تو کئی ملک ایسے، خود فرانس ایسا ہے کہ ایک بڑی تعداد وہاں اسلام میں داخل ہے، اور شاید آئندہ وہاں کا صدر یا آئندہ وہاں کا وزیر اعظم کوئی مسلمان ہو۔ ان کو یہ خطرے ہیں یورپ کو، اس لیے یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہے۔ سنجیدگی سے، متانت سے ہم لوگ اس مسئلے کو سمجھے اور اپنے بھائیوں کو سمجھائے۔ اپنی مخالفت کا حق ہے، لیکن کوئی ایسی حرکت جو قانونی طور پر جس میں ہم گرفت میں آ جائیں، اس سے بچا جائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ایسی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے کی جو کہی سنی جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مشورات کو ہمارے گھر پہنچے، انشاءاللہ تعلیم کا پروگرام